بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ آج ہم بزم کہکشاں کے اس پروگرام میں ہمارے مہمان گرامی جناب محترم مفتی ظفر زئی صاحب، ہمارا یہ پروگرام جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق اور آپ کے ابتدائی حالات کے حوالے سے یہاں پہ گفتگو ہوگی۔ جناب محترم مفتی ظفر زئی صاحب ہمیں شان صدیق اکبر اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کا محبت، عشق اور اسلام کے ساتھ کس طرح سے وہ وابستہ رہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کس طرح سے وابستہ رہے، اس حوالے سے یہ روشنی ڈالیں گے۔ میں سب سے پہلے تو ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا، قیمتی وقت ہمیں دیا۔ اللہ رب العزت ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جناب محترم ظفر صاحب، میں سب سے پہلے تو آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ یا اس معاملات کو ہمارے سامنے رکھیں کہ کس طرح سے، کس انداز کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے اور پھر انہوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ کس طرح سے حالات، کس طرح سے ان کے چلتے رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ احباب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے بزم کہکشاں پروگرام جو ہے وہ شروع کیا ہے، چینل شروع کیا ہے۔ جیسا کہ آپ نے سوال کیا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ، سلسلہ، آپ کی حضور سے محبت۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ذات مبارکہ ہے، آپ بچپن سے ہی نبی پاک علیہ السلام سے ایک دلی محبت اور عقیدت رکھتے تھے۔ آپ کا قرآن حضور کے ساتھ بچپن کا تعلق تھا، تو جس وقت نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، وہ چونکہ آپ ایک تاجر آدمی تھے تو آپ تجارت کی غرض سے باہر، مکہ شریف سے باہر تھے، ملک شام کی طرف یا کسی اور جانب تھے۔ تو آپ جب واپس تشریف لائے تو لوگوں نے جو ہے، حضور نے اعلان نبوت فرمایا تھا، اہل مکہ کو دعوت اسلام پیش فرمائی تھی، تو انہوں نے جو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اس طرح آپ کا دوست ہے، یہ باتیں کرتا ہے، ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، ایک اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ تو آپ فوراً جو حضور کی بارگاہ میں جب وہ حاضر ہوئے، ایک دوست کے طور پر جو حضور سے یوں عرض کیا کہ کیا آپ نے ایسا ایسا کہا ہے کہ اعلان نبوت سے یہ فرمایا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں ابوبکر میں نے ایسا کیا ہے۔ تو پھر اسی موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کوئی سوال کیے، بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی پس و پیش کے، آپ فوراً جو حضور کے دست مقدس پر جو ہے اسلام کی بیعت آپ نے فرما لی اور آپ جو ہے اسلام لے آئے۔ پھر وہ وقت تھا، پھر اس سے لے کر جو ہے آخری دم تک، جب تک نبی پاک علیہ السلام اپنی ظاہری حیات کے ساتھ موجود رہے، تو پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ہر لمحہ جو تھا وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں گزرتا تھا، چاہے وہ تنہائی ہو، مجلس ہو، خلوت ہو، جلوت ہو، سفر ہو، حضر ہو، مکہ شریف کی زندگی ہو، مدینہ پاک کی زندگی ہو، تو ہمیشہ حضور علیہ السلام کے ساتھ جو وہ گزارتے تھے۔ پھر آپ کی جو محبت حضور کے ساتھ، اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں دی جا سکتی، اس کی جو آپ کی وفاؤں کے جو ایک سلسلہ ہے، اس کی کوئی نظیر جو ہمیں کسی تاریخ میں جو ہے وہ کہیں نہیں ملتی کہ جس طرح کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق و محبت، وفا، پھر اثار، قربانی، پھر اسی طرح اپنا سب کچھ، یعنی صدیق اکبر نے جان، مال، وقت، مشورہ جو بھی تھا وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا۔ پھر آپ نے ساری زندگی نہیں گویا کہ آپ نے حضور علیہ السلام پہ نثار سردی فدا کر دی تھی۔ اس کے بعد آپ ہمیں اس طرف بھی آپ نظر دوڑائیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت سے پہلے اور ہجرت کرنے کے بعد حضور علیہ السلام کا کن مواقع پر ساتھ دیا اور کس انداز کے اندر ساتھ دیا، اس حوالے سے کچھ روشنی ڈالیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اسلام لانے کے بعد ہمیشہ حضور کے ساتھ رہے، اور ہجرت سے پہلے بھی مکہ شریف کی جو حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت کے بعد 13 سالہ زندگی ہے، 13 سالہ دور ہے، تو اس میں بھی ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں، ہر رنج و الم کے موقع پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضور کے ساتھ رہے۔ تو جس طرح کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع دن سے ہی، جب سے اسلام لائے تو حضور علیہ السلام کے ساتھ
رہنا، حضور کی رفاقت میں، پھر دین اسلام کی خدمت میں اپنا سارا وقت جو صرف کرتے تھے۔ تو چونکہ ہجرت سے پہلے کا جو دور تھا، 13 سالہ زندگی حضور علیہ السلام کی مکی اعلان نبوت کے بعد، تو وہ انتہائی مشکل ترین دور تھا کہ اس وقت یعنی کسی بھی بندے کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کرنا یا اسلام کا نام لینا یا کسی کو اسلام کی طرف راغب کرنا گویا کہ اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالنے کے مترادف تھا۔ تو ان مشکل ترین لمحات میں بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے ساتھ اسی طرح جو ہے کھڑے رہے، آپ کے ساتھ جو ہے ہمیشہ ہر تکلیف کے موقع پر، رنج پریشانی کے عالم میں جتنا بھی مشکل سے مشکل مرحلہ آتا اس میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ حضور کے ساتھ رہتے، حضور کے رفیق بنتے۔ اسی طرح سب سے مشکل جو مرحلہ تھا وہ ہجرت کے موقع پر تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ شریف سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، تو اس وقت بھی جو حضور علیہ السلام کے رفاقت کی سعادت اللہ نے جسے عطا فرمائی وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس کے بعد ہجرت کے بعد پھر جب ہجرت کر کے مدینہ میں آپ تشریف لائے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر مدینہ پاک میں جتنے غزوات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو ان سب غزوات کے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ہمیشہ ساتھ رہتے تھے، ساتھ جو ہے ان غزوات میں تشریف لے جاتے تھے۔ پھر ایک خوبصورت بات یہاں پہ کہ جس وقت آپ ہجرت کر کے مکہ شریف سے مدینہ کی طرف تشریف لائے تھے، اس سے پہلے آپ کے پاس 40,000 درہم جو تھے، آپ چونکہ تاجر تھے، آپ کے پاس ایک رقم جمع تھی، تو وہاں پر بھی جتنے بھی یعنی کمزور لوگ اسلام لاتے تھے آپ ان پر خرچ فرماتے تھے۔ پھر اسی طرح حضور علیہ السلام پر جو وہ خرچ کیا کرتے تھے، تو اسی طرح نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جتنا جو ہے نفع مجھے ابوبکر کی صحبت نے یا اس کے مال نے دیا اتنا کسی اور نے نہیں دیا۔ تو اس طرح یعنی آپ ساری زندگی حضور علیہ السلام کے ساتھ حضور کی خدمت میں، اس طرح سے حضور علیہ السلام کی محبت، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تھی، یا جس طرح سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی ہر اہداف، ہر طریقہ اس کے مطابق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عمل کرتے تھے۔ جیسے کہ ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے تو جو مسجد نبوی شریف ہے اس جگہ کے لیے حضور علیہ السلام نے صرف یہ اظہار فرمایا کہ یہ جگہ مجھے پسند ہے، اس جگہ کو میں پسند کرتا ہوں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور انہوں نے جا کے خرید کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ جگہ میں خرید کے آ گیا ہوں۔ یا جس طرح سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے پسندیدگی کا اظہار فرمایا، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور جا کے حضرت بلال کے مالک سے کہا کہ میں اس غلام کو خریدنا چاہتا ہوں، تو اس کے بدلے میں آپ کو ایک حسین و جمیل، اس وقت یہ تھا کہ اس چیز کو بڑا مانا جاتا تھا کہ جو حسین و جمیل غلام ہوتا تھا یا پڑھا لکھا غلام ہوتا تھا تو اس کو زیادہ اہمیت دی جاتی تھی، تو کہا کہ آپ یہ رکھ لیں اور اس کے بدلے میں بلال حبشی کو دے دیں۔ تو وہ سمجھ گیا کہ معاملہ یہاں پہ محبت کا، عشق کا ہے، تو اس نے کہا کہ نہیں، میں صرف اس پہ نہیں، میں اگر آپ سے کہوں کہ 10,000 درہم بھی آپ دیں تو کیا آپ دینے کے لیے تیار ہیں؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس وقت صدیق اکبر نے جب یہ کہا تو اس نے پوچھا کہ صدیق اکبر تو ایک تاجر ہے، جاننے والا ہے، تو کیسے یہ کہہ سکتا ہے کہ تجھے پتہ بھی ہے کہ یہ غلام نہ پڑھا لکھا ہے، رنگ کا بھی کالا ہے حضرت بلال حبشی کے بارے میں، تو اس کے بدلے تو کیسے یہ غلام خریدنا چاہتا ہے، لینا چاہتا ہے؟ تو کہتا ہے میں اگر 30,000 دینار بھی دینے پڑیں تو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو پھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جس طرح جواب دیا، کہا کہ اگر میں اور تو کچھ نہیں جانتا کہ یہ کالا ہے یا پڑھا لکھا نہیں ہے، جیسا بھی ہے میں اس چیز کو میں نہیں جانتا، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ اس کو حضور نے پسند فرمایا ہے۔ تو اس حوالے سے اگر محبت رسول کے اندر چند ایک اگر آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ محبت کا یا صدیق اکبر کا محبت کا انداز کیا تھا حضور علیہ السلام کے ساتھ؟ یعنی جس طرح آپ نے ذکر کیا نا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے حضور سے محبت، اور پھر نبی پاک علیہ السلام جیسے ہی کوئی بات اپنے مبارک لبوں سے نکالتے تھے تو صدیق اکبر فوراً اسے پورا فرمایا۔ ذکر کیا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ حضور کی محبت میں غلاموں کو آزاد کرنا، پھر جو حضور کی چاہت ہوتی تھی، منشا ہوتی تھی، اس کے مطابق جو ہے پھر عمل کرنا، تو اس سے یعنی نبی پاک علیہ السلام خوش ہوا کرتے تھے۔
تو اسی طرح وہ آپ کو یاد ہوگا کہ جس طرح غزوہ تبوک کے موقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ غزوہ بہت مشکل ہے، اس میں جو ہے مال کی ضرورت ہے، تو سارے جو ہے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے اس میں اپنا حصہ شامل کریں۔ تو پھر اس موقع پر آپ جو اپنے گھر کا پورا سامان لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے۔ تو یہاں بھی میں آپ کو ایک خوبصورت منظر کہ یہ حضور کی اور حضرت ابوبکر صدیق کی محبت، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ محبت، پھر حضرت جبریل امین کی محبت، اور پھر تمام ملائکہ کی محبت جو ہے اس کی کیا کیفیت تھی۔ تو اس دن جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسا آتا ہے کہ ایک عبایا جو ہے وہ پہنا ہوا تھا، جسے مثلا ایک کرتے کی شکل آپ کہہ لیں، یا اس طرح عبایا جو ہے نیچے تک جاتا تھا، تو اس کا جو ہے ہمارے جس طرح یہ کوٹ وغیرہ کے بٹن ہے، تو اس کو آپ نے ببول کے کانٹوں کے ساتھ یعنی لکڑی کے ساتھ جو وہ جوڑا ہوا تھا۔ تو یہ منظر جب حضور نے ملاحظہ فرمایا، تھوڑی دیر میں حضرت جبریل امین بھی حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں ابوبکر کی یہ کس حال میں ہیں، کہ ان کو کس کیفیت میں دیکھ رہے ہیں۔ یہ تو وہ یعنی ایک گویا کہ آپ نے فرمایا کہ یہ تو وہ ہستی سی جو مکہ کا سب سے بڑا تاجر تھا، جس کا مال جو ہے شام کی منڈیوں تک جاتا تھا، لیکن آج یہ کیفیت، یہ رنگ کیسا ہے۔ تو پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل ابوبکر نے اپنا سارا مال جو ہے وہ مجھ پہ خرچ کر دیا ہے، یا میری خدمت میں حاضر کر دیا ہے، اب ان کے پاس کچھ نہیں بچا ہے۔ تو یہ اس کیفیت کے اندر جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ پھر حضرت جبریل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے حضرت ابوبکر تک پہنچا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کو سلام کہتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابوبکر تم جو ہے اس حال میں بھی مجھ سے راضی ہو یا ناراض ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یعنی پوچھ رہا ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے، اور حضور نے فرمایا کہ ابوبکر، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے یہ جبریل امین ہے، یہ حاضر میں اللہ کا پیغام لے کر اللہ جو ہے وہ آپ کو سلام کہتا ہے۔ پھر اللہ فرما رہا ہے کہ ابوبکر کیا اس حال میں بھی آپ مجھ سے راضی ہیں یا ناراض ہیں؟ تو اس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ رو پڑے، اور رو کر آپ نے عرض کیا حضور کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے رب سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں؟ میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں، 3 مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ تو یہ یعنی وہ محبت۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اس موقع پر آپ فرماتے ہیں میرے پاس بڑا مال تھا، میں نے کہا آدھا جو حضور کی بارگاہ میں جو وہ پیش کروں گا، آدھا گھر والوں کے لیے رکھ لوں گا، تاکہ میں صدیق کی برابری کر سکوں۔ نیکیوں میں جو صحابہ جو ہے ایک دوسرے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے، تو جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو فرمایا تھا کہ میں کبھی بھی صدیق سے آگے نہیں بڑھ سکتا، یعنی صدیق جو اس قدر جو اعلیٰ مقام رکھنے والے۔ تو پھر حضور کے ساتھ محبت، تو پھر کیفیت ہے وہ تو الگ ایک مقام ہے، یعنی صدیق اکبر کا، کہ جس طرح وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت فرمایا کرتے تھے۔ یہ اس کی چند مثالیں، چند جھلکیاں ہیں جو ہمارے لیے جو ہے بطور مثال مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی، مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی، نہیں بھولی ہے دنیا کو ادا صدیق اکبر کی، نہیں بھولی ہے دنیا کو ادا صدیق اکبر کی۔ کلام اللہ میں ہے تذکرہ ان کے محامد کا، زمانے سے بیاں ہو شان کیا صدیق اکبر کی، زمانے سے بیاں ہو شان کیا صدیق اکبر کی۔